فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسے قدر مشترک پر ایک بن جائیں، مل کر انسانیت کی تعمیر کریں، جو تم میں اور ہم میں متفقہ ہو، اور وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ۔ انجیل کو دیکھو، توریت کا مطالعہ کرو، زبور کو اٹھاؤ، تمام آسمانی صحائف میں یہ نکتہ تو ہر جگہ جلی حروف میں نظر آتا ہے کہ اللہ کی توحید کو بے داغ رکھا جائے۔ تو آؤ اسی نکتے پر ہم ایک بن جائیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور آگے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فکر نظر کی بلندیوں پر عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا قائد امام المجاہدین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اتحاد دے رہا ہے۔ کس کو؟ اہل کتاب کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جن کا مذہب بھی جدا، کتاب بھی جدا، نبی بھی جدا، کعبہ بھی جدا، لیکن ان تمام فاصلوں کے باوجود توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دے رہا ہے رحمت عالم۔ لیکن ان تمام فاصلوں کے باوجود توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دے رہا ہے رحمت عالم۔ اندازہ کیا آپ نے توحید کی قوت کا؟ ہری پگڑیوں والے فنکاروں کھیل نہ کھیلو، پیٹ بھرنا ہے تو تجارت کر لو، مرچیں بیچا کرو، ہلدی بیچا کرو، دین کیوں بیچتے ہو؟ تم نے کھیل بنا لیا، تمہیں معلوم نہیں توحید میں کتنی قوت ہے۔ اگر علماء اجازت دے تو کہہ دوں کہ توحید ہی وہ روح ہے کائنات،
جس کے بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے. آپ کی آنکھوں کی بینائی جب ہے کہ روح ہے، کانوں کی سماعت جب ہے کہ روح ہے، زبان کا تکلم جب ہے کہ روح ہے، ہاتھوں کا لمس جب ہے کہ روح ہے، پاؤں کا چلنا جب ہے کہ روح ہے، دل کا دھڑکنا جب ہے کہ روح ہے. یہ جسم کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں روح ہے. جب روح نکل گئی موٹی موٹی آنکھیں بھی بند، گھنگریالے بال بھی ختم، فصاحت و بلاغت کا نظام بھی معطل، ادراک اور شعور کی رفعتیں بھی معطل، جسم کی موزونیت باڈی کا سماعت ہونا بھی معطل، حسن و ثواب کے سارے عنوان ختم. روح ان سب کی بنیاد ہے. میں توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں. میں عقیدہ توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں. کراچی کے روشن ضمیروں، سورج کی درخشانی اس وقت تک کہ یہ روح ہے، ستاروں کی تابانی کسی کی بدولت، راتوں کا سناٹا، راتوں کا اندھیرا، صبح کا سویرا کسی کی بدولت، شاخوں کا جھکاؤ، ندیوں کا بہاؤ، سمندروں کا خروش، طوفانوں کا جوش، گلشن کی مہک، اناجل کی چہک، سبزے کی لہک، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کی متانت، آسمانوں افلاک کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، نظام صبح و شام اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ روح باقی ہے. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ. پاکستان جی جاگ رہے ہیں آپ یا پان کے حوالے ہو گئے؟ میں قرآن میں غواصی کر رہا ہوں، آئیے مل جائیے میرے ساتھ. قرآن کی گہرائیوں میں جا کے تو دیکھو، اتنے قیمتی ہیرے ملیں گے کہ دنیا کی کسی منڈی میں ان کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی. اللہ نعبد الا اللہ. کسے دعوت اتحاد دی جا رہی ہے؟ اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو. آؤ توحید کے نقطے پر متحد ہو جائیں. اسلام کا ظرف یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دیتا ہے. آج تم ہم سے اتحاد کا مطالبہ کرتے ہو فنکارو، توحید کے بغیر کیسے اتحاد ہوگا؟ کل بھی، آج بھی، قیامت تک بھی نقطہ اتحاد یہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جب بھی مانگیں گے کس سے؟ ہری پگڑی والے سے نہیں، موٹی توند والے سے نہیں، لمبی زلفوں والے سے نہیں. کتھئی
رنگ کی پگڑیوں والوں سے نہیں، یہ جو روڈ پر چلتے پھرتے تبرکات ہیں ان سے نہیں، کس سے مانگیں گے؟ جب بھی دامن پھیلائیں گے کس کے آگے؟ جب بھی آنسو بہائیں گے کس کے آگے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ میں بھی دعوت اتحاد دے رہا ہوں، میرے اسلاف نے بھی کبھی انتشار پیدا نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے اسلاف نے کبھی انتشار پیدا نہیں کیا۔ ہماری پہچان ہی یہی ہے، ہماری تاریخ ہی یہی ہے، ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں، ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں۔ ہم آج بھی شرک و بدعت کی اندھیری رات کو توحید و سنت کے اجالوں سے بدلنا چاہتے، آؤ متحد ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ۔ لیکن تم یہ کہو کہ متحد بھی ہو جائیں اور مذہب کے نام پر تمہاری مارکیٹیں بھی چلنے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ مارکیٹیں چلانی ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں دکان لے لیجیے، مارکیٹ کا شوق ہے تو مچھلی مارکیٹ میں پہنچ جائیے، وہاں مختلف سائز کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، جو پسند آئے اسے دیکھیے۔ اسلام میں مارکیٹنگ، نو مارکیٹنگ ان دا اسلام۔ کیوں مایوس کرتے ہو نئی نسل کو؟ ہری پگڑیوں والوں، کیوں نئی نسل کو کیوں ان کو کمیونزم میں دھکیلتے ہو؟ کیوں انہیں سوشلزم اور ماسکو پیکنگ کے حوالے کرتے ہو؟ ظالموں، انہیں تم اسلام کا وہ رخ کیوں نہیں دکھاتے کہ جو حسن فطرت کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ اسلام کا وہ انداز کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اسلام کا وہ ضرب کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جس کے پھیلاؤ کا مقابلہ زمین و آسمان کا گیپ بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے نزدیک بس وہی مسلمان ہے جو اس کو نذرانہ پیش کرے، جو نذرانہ پیش نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، اور کوئی تیر ہی نہیں چلے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرهبان يقولون ان كثيرا من الاحبار والرهبان ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ یا عن سبیل اللہ کون سا ہے؟ سبیل اللہ کون سا ہے؟ ان هذا صراطی مستقیما، ان هذا صراطی مستقیما، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ میرا راستہ چاہتے ہو نا تو صراط مستقیم پر آ جاؤ، اور صراط مستقیم کیا ہے؟
ان اللہ ربی وربکم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ احبار، یہ رہبان، یہ احبار گدی نشین رہبان، جبہ پوش کتھئی کلر کے، ساتھ ہری پگڑیوں والے، موٹی پاؤں والے، تعویذ فروش، تبرکات، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے پیران تسمہ پا، جن کی نظر مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا ہے. سنو میرے عزیز، سنو، اللہ تمہیں شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے پیارے. اللہ تمہاری زمین میں شاہ بخاری کا جلال کا سورج طلوع کرے. امیر سید سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید سید عطا اللہ شاہ بخاری، کچھ ہو جائے. ادھر آ جاؤ ذرا سکردی صاحب. ہمارا رضاکار بھائی تھوڑا سا بجھا ہوا، کچھ افسردہ تھا. میں کہا کوئی بات نہیں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے عزیز. اللہ آپ کی زبون پر شاہ بخاری کی جلال کا سورج پیدا فرمائے. اللہ آپ کو اپنے اسلاف کی سی جلالت کردار مرحمت فرمائے، چاہے حالات کچھ ہو جائیں. ہمیں کوئی پٹڑی سے نہیں اتار سکتا. یہاں لوگ ٹارگٹ بدل رہے ہیں، مال کمانے کے لیے نئے نئے نعرے پیدا کر رہے ہو. عبد المجید ندیم شاہ سے کوئی توقع نہ رکھو. مجھ سے یہی توقع رکھنا جب تک زندہ ہوں، جب تک سانس کا رشتہ جسم سے قائم ہے. میں توحید و سنت کی آواز بلند کرنے کا عہد کر چکا ہوں اپنے اللہ سے. میں اس آواز سے نہیں ہٹ سکتا، میری مجبوری ہے. اور اللہ مجھے ان سے دور رکھے جو ہیروئن فروش ہوں اور میں انٹرنیشنل سمگلروں کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. اسلام کی وسعت ظرف کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، آئندہ بھی قائم رہے گی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کل بھی شرک و بدعت کی ملاوٹ نہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دودھ کے بچے میں ناپاک قطرہ ڈال دو، کس کا نقصان ہے؟ ایک ناپاک قطرہ ڈال دو تو دودھ کا نقصان ہے یا اس قطرے کا نقصان ہے؟ تو پھر اسلام میں نقصان کیوں گوارا کرے؟ اتحاد کرے گا اسلام، لیکن توحید کی بنیاد پر، شرک و بدعت نہیں. اور ان کی کیا پہچان ہے احبار اور رہبان کی؟ یہ احبار اور رہبان کے معنی سمجھ گئے نا؟ کیا معنی ہے؟ یا ان كثيرا من الاحبار والرهبان
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. مجاور، حلوائی، آستانہ پرست، مذہب کے لبادے میں استحصال کے عادی مجرم، روحانیت کے لبادہ میں سادہ نو انسانی کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے فنکار، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. توحید کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے یہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ متحد ہو جائے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اللہ نعبد الا اللہ. اس نقطے پر اتحاد کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری زمین کی حاجیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جواب ڈھیلا بھی دیتے ہیں، اللہ. یہ سچ کہا ہے کسی نے؟ یہ کہا نا؟ بالکل سچ نہیں کہا کسی نے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہی پہ ضرب 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 ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ہم اس کے ساتھ دنیا کی کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ معاہدہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ بنائے. ارباب، اربابن کیا ہوتا ہے؟ جی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. داتا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو داتا نہ بنائے. مشکل کشا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو مشکل کشا. حاجت روا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو حاجت روا. کارساز وہی ہے، اس کے سوا کسی کو کارساز. دستگیر وہی ہے، اس کے سوا کسی کو دستگیر. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ.